الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں فتح کی نوید سنائی گئی ہے، کیونکہ سورت مکی ہے اور مکی زندگی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلام کے لیے بڑی مشکلات کی زندگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ آیت کریمہ نازل کر کے بشارت سنائی کہ بالآخر حق کو فتح ہوگا اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے. اور باطل مٹا ہی کرتا ہے، باطل مٹا ہی کرتا ہے. جب ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی قتل و غارت گری کے حرم میں تشریف لے گئے. سیدھے آپ حرم میں تشریف لے گئے، اس لیے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جب مکہ میں جائیں گے تو کس کے گھر جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا گھر تو رہا نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہجرت کرنے کے بعد ہمارے مکانوں کے مالک، ہمارے جو مشرک اور کافر رشتہ دار تھے وہ قابض ہو گئے، وہی اس کے مالک ہو گئے. تو جب ان کی ملکیت میں چلا گیا تو ہماری ملکیت سے وہ سب کچھ نکل گیا، اب ہمارا تو وہاں ٹھکانا نہیں. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی تشریف لے گئے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر بھی تشریف لے گئے، لیکن شروع میں آپ حرم میں تشریف لے گئے. حرم میں تشریف لے گئے تو حرم کے اطراف میں اور خود بیت اللہ کے اندر 360 بت سجائے ہوئے تھے مشرکین. یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کی جاتی تھی.
ان کے نام کا تلبیہ بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو جب حرم میں تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ میں معجزات کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کے معجزات ہی کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے حرم سے باہر مطاف میں یا آس پاس پہاڑیوں میں جہاں جتنے بھی بت تھے ان کو اپنی لاٹھی سے اشارہ کیا، تو جس بت کی طرح وہ یوں اشارہ کرتے تھے وہ اونگا زمین پہ گر جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان مبارک پہ یہی آیت تھی جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والا ہے، مٹا ہی کرتا ہے۔ تو ہر اشارے پر بت خود بخود گرتے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر بھی بت تھے، تو بتوں کی موجودگی میں آپ نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ نے حکم دیا کہ جو اندر کے بت ہیں ان کو نکال باہر کرو تاکہ بیت اللہ کا اندر بتوں سے پاک ہو جائے، پھر میں داخل ہوں۔ تو باہر کے بت تو لاٹھی کے اشارے سے گرا دیے، اور اندر کے بتوں کو کسی کو بھیج کر اتروا لیا گیا، اور یوں بیت اللہ اندر باہر سے بتوں کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ اس لیے کہ بت پرستی کو قرآن حکیم نے نجاست کہا ہے۔ نجاست یعنی وہ سونے کا بت کیوں نہ ہو، ہیرے جواہرات سے مرصع کیوں نہ ہو، کسی قیمتی دھات کا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبو، بچو، الرجس، گندگی سے، کیا، من الاوثان، بتوں کی۔ تو بت بہرحال نجس ہیں اور ان کی پرستش بھی نجاست ہے۔ تو خیر اندر باہر سے بیت اللہ صاف ہو گیا، تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے اندر نماز بھی پڑھی اور پھر باہر تشریف لے۔ تو آپ کے معجزات میں سے یعنی یہ ایک معجزہ ہے جو جمادات پہ ظاہر ہوا، کیونکہ بت جتنے بھی تھے نا وہ جمادات میں سے تھے، پتھر کے تھے، لوہے کے تھے، یہ جس بھی دھات کے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اظہار، آپ کے شرف کا اظہار جو معجزات کے ذریعے سے ہوا، اور جس سے آپ کی نبوت کی تائید اللہ تعالیٰ نے کرائی، اور ان معجزات کو دیکھ کر جو خوش نصیب لوگ مسلمان ہوئے، ان معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ جبل نور کا ہے، جس کو جبل حرا بھی کہتے ہیں، جہاں سب سے پہلے وہی نازل ہوئی جی، اور بعض حضرات اس کو جبل احد مدینہ منورہ کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ السلام ان دونوں پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر بن الخطاب اور جناب عثمان غنی، ایک روایت کے مطابق تو یہی حضرات تھے، اور دوسری کے مطابق حضرت علی، حضرت طلحہ جی، حضرت زبیر، یہ سارے حضرات بھی تھے۔ بہرحال یہ پوری ٹیم پہاڑ پر گئی، پہاڑ میں جنبش پیدا ہوگی، لیکن وہ بھی جمادات، حرکت پیدا ہوگی، اور یہ حرکت کس بنا پر، یعنی خوشی اور مسرت کہ واہ آج میں کتنا نصیبوں والا ہوں، کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھ پر کتنی مبارک اور مقدس شخصیات کا ورود ہوا ہے۔ تو اسی پر وہ جنبش کر رہا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر لگا کے کہا اسکن
یا ہرا اگر ہرا ہے، یا احد یا احد ہے، جو بھی پہاڑ تھا، اور اسکن پرسکون ہو جا، ادب سے رہے، ادب سے رہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، دیکھ اس وقت تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور باقی شہید ہیں، باقی نبی ہیں، چاہے وہ 2 حضرات تھے چاہے ان کے ساتھ اور تھے، لیکن جتنے بھی تھے بعد میں سارے کے سارے حضرات شہید ہوئے۔ تو جماعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں حرکت نہیں ہوتی، جماعت، لیکن جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ جماعت کے اندر بھی، کیونکہ شعور تو ہے، ایک طرح کی حیات تو ہے اللہ کی ہر مخلوق میں، تو جس وقت چاہے اس شعور اور اس حیات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے۔ عام طور پہ ان کی حیات یا شعور کا احساس نہیں ہوتا جی، لیکن اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پہ، معجزے کے طور پہ جب چاہے ظاہر کر دے۔ طیبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کا ورود مسعود ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز مکی زندگی میں فرض نہ تھی، اس لیے کہ جمعہ اجتماع سے ہے، اور اجتماع کی تو آج صورت ہی نہیں ہو سکتی تھی، 1-2 آدمی چھپ چھپا کر کہیں نماز پڑھتے تھے، اس لیے یہاں جمعے کی نماز نہیں تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 1-2 ہفتے آپ کا قیام قباء کی بستی میں رہا، اور وہاں اولی مسجد کی تعمیر بھی کر دی گئی، لیکن ابھی جمعے کی نماز فرض نہ تھی۔ جب آپ قباء سے مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے روانہ ہوئے تو روانہ ہوتے ہی بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، قبیلہ اوف کی، بنی اوف کی، تو آپ کا قافلہ جب اس بستی میں پہنچا تو ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا تو اسی وقت جمعے کی نماز فرض ہو گئی۔ یہ آج ظہر کی نماز نہیں، جمعے کی نماز آپ نے پڑھی، تو اس بستی میں سب سے پہلی جمعے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور ادا کی۔ آج وہاں پر مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد اس مقام پہ موجود ہے، اس بات کی یادگار کے طور پہ۔ تو بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جمعے کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط خطبہ ہے۔ اگر خطبہ نہیں ہوا تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، یہ حصہ ہے نماز کا۔ تو جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے پہلا جمعہ پڑھانے کے بعد، تو وہاں بھی سب سے پہلا کام آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کا نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کا کیا۔ خود آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان رہے، اور سب سے پہلے مسجد نبوی اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ والسلام اس کی بنیاد رکھی گئی، مسجد بنی، اور جمعے کی نماز چونکہ فرض ہو ہی چکی تھی، اب جمعے کی نماز کی ادائیگی شروع ہوگی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ، اس وقت ممبر نہیں تھا، ابتدائی زمانہ تھا، تو مسجد کی چھت کچھ کھجور کے تنوں کے پلروں پر کھڑی تھی، تو ایک پلر کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ رہا، بالآخر یہ تجویز ہوئی کہ آپ کے لیے ایک نشست گاہ، ایک ممبر بنایا جائے کہ اس پہ آپ خطبہ دیا کریں۔ تو ایک خاتون تھی، ان کا ایک غلام اچھا معمار تھا، لکڑی کا کام جانتا تھا، اور اسی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے اس غلام سے کہوں آپ کے لیے ممبر تیار کریں۔ وہ باقاعدہ اس کو اجازت دی گئی، اس نے لکڑیاں کاٹ کے لائی اور ممبر بنایا۔ تو پہلا خطبہ آپ نے ممبر پہ جب کھڑے ہو کے دیا تو وہ پلر خشک لکڑی کا جو ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہی ممبر تھا، اس سے رونے کی آواز آ گئی۔ دیکھیے تازہ لکڑی بھی نہیں ہے،
کیونکہ اس میں تو حیات کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. یہ خشک ہے, کٹی ہوئی ہے, جیسے کہ مری ہوئی ہے جی. تو اس سے رونے کی بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسا بچہ روتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے کہ اونٹنی کی بلبلانے کی آواز ہوتی ہے. ہر ایک نے اپنے انداز سے ذکر کیا کہ اس طرح اس سے ایسی رونے کی آواز آئی کہ سارے مجمع نے سنی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, اس کے قریب گئے تو جیسے مشفقہ اور مہربان ماں اپنے روتے بچے کو تھپکی دیتی ہے پیار سے, آپ نے اس کے اوپر پیار سے ہاتھ رکھا, اور جیسے بچہ ہاتھ پھیرے تو چپ ہو جاتا ہے, تو اس سے رونے کی آواز بند ہوتی. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رو رہا تھا؟ کا اس صدمے سے رو رہا تھا کہ پہلے خطبے میں جو ذکر ہوتا تھا جی, تو اس کے قریب بالکل اس کے ساتھ ٹیک لگا کے ہوتا تھا, تو یہ خطبہ سنتا تھا, اور اس خوش نصیبی پہ کہ مجھ سے میرے ساتھ حضور متصل ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. اور جو ہی میں منبر پہ منتقل ہوا تو یہ سعادت اس کو حاصل نہ ہوئی, تو اس سعادت کے نہ ملنے پہ رو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب اصل پیدا کرے تو مردوں میں بھی پیدا فرماتے ہیں. بعد میں ستون کو اسی جگہ میں زمین کھود کے دفن کر دیا گیا. اب اس کی جگہ وہاں پلر ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہے اسطوانہ حنانہ. حنانہ کا معنی رونے والا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک دن دیکھا کہ منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور اللہ کی جلال اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی اسم گرامی سے جتنے متاثر خود آقا ہوتے تھے, اتنا کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے متاثر خود ہوتے تھے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور جھوم رہے ہیں خطبے میں, دائیں بائیں جھوم رہے ہیں. تو پہلے تو دیکھا کہ حضور جھوم رہے ہیں, پھر میری نظر پڑی تو منبر سارا ہی جھوم رہا ہے. یعنی کہ حضور جھوم رہے ہیں, ان کے منبر جھوم رہا ہے. اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ہی نہ دے, اتنا جھوم رہا ہے. یعنی خطبے سے وہ خشک لکڑی کا منبر بھی اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود منبر جھومنے لگا, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھومنے لگے. تو بہرحال اللہ کی عظمت, اللہ کی کبریائی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے ان چیزوں کو پرسکون رکھا ہوا ہے, تھپکی دی ہوئی ہے. واللہ اللہ کا عظمت والا نام آئے تو کوئی چیز جھومے بغیر نہ رہ سکے. یہ سنگین دل تو ہم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے قرآن حکیم میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, حالانکہ پہاڑ زمین کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, جبھی تو اللہ نے زمین کی حرکت اضطراری روکنے کے لیے پہاڑوں کی کیلیں ٹھوک دی ہیں. اتنا وزنی ہے یہ. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا, آپ اس کو دیکھتے کہ وہ خوف و خشیت سے کانپ رہا ہے, اور متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کانپ ہی نہیں رہا, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے من خشیت اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے, لیکن بس انسان ہے کہ اگر وہ سنگین دل ہو جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنگین دل ہو جائے. ہاں جن کے دل نرم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو متاثر فرماتے ہیں. تو سب سے متاثر ہونے والا دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر آپ کے تربیت یافتہ حضرات کا, اور پھر جیسا کہ جن چیزوں سے آپ کا تعلق ہوتا تھا وہ بھی اثر پذیری کرتی تھی.
غزوہ خندق 4 یا 5 کو مدینہ منورہ میں ہوا، یعنی وہ جنگ جس میں متحدہ عرب قبائل نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی، لیکن ان میں صرف مشرکین مکہ ہی آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، بدر میں بھی احد میں بھی۔ لیکن انہوں نے دیکھا کس طریقے سے معاملہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے باقی قوموں کو بھی دعوت دی کہ ہم سارے کے سارے مل کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، اور اندرونی طور پہ یہود نے بھی ان کا ساتھ دیا، بلکہ ان کی تحریک پر ہی ہوا کہ تم لوگ سارے آؤ، ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہوں گے، تو اندرونی بیرونی حملے سے ان کو ختم کر دیں گے۔ 10-12 ہزار کی فوج باہر سے اکٹھی ہوئی، خود مسلمان لڑنے کے قابل 3,000 ہی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب شہر کا دفاع کیسے کیا جائے۔ شہر سے باہر نکل کے کسی میدان میں تو اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ مشکل ہے، شہر کے اندر کریں تو کیسے کریں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر شہر کے اندر رہ کر حملے کی تجویز ہوئی، اور یہ کہ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنا بھی تجویز ہوا کہ چاروں طرف سے خندق کھودی جائے، اور جو باقی رستہ بچے گا اس میں ہم دفاع کریں گے۔ جب خندق کی کھدائی شروع ہوئی تو 8-9 میل کا حصہ کھودنا تھا، ٹائم بڑا مختصر تھا، صحابہ کی تعداد کم تھی، موسم سرد تھا، قحط سالی بھی تھی۔ ان سارے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنی حصہ اتنے 10 آدمیوں نے کھود رہے ہیں۔ کھدائی شروع ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی سخت زمین ہے وہاں کی، پتھریلی، اور آلات کھودنے کے کیا تھے؟ وہی کدال۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے خندق کھودی گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ 10ویں تھے۔ ایک گروپ کے اندر آپ بھی تھے، آپ یہ کام کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے گروپ نے آ کر شکایت کی کہ حضور ہمارے رستے میں ایک ایسی چٹان آ چکی ہے کہ وہ ٹوٹتی نہیں، کدالیں ٹوٹ گئی ہیں، چٹان نہیں ٹوٹتی۔ تو یعنی آپ بتائیں کہ کیا کریں، وہاں سے بدل کے خندق کھودیں یا کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کدال مجھے دو۔ آپ نے دستے مبارک میں کدال لی اور اللہ کا نام لے کر پہلی ہی ضرب ماری تو ریت کی طرح پوری چٹان جو ہے نا ریت کی طرح بکھر سی، اور اس سے چنگاریاں نکلی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پتھر پہ یعنی کوئی کدال ماری جاتی تو چنگاری، لیکن آج کی چنگاری وہ عام چنگاری نہیں تھی، چنگاری نکلی، اور حضور نے فرمایا اس کی روشنی میں مجھے شام اور یمن کے محلات دکھائے گئے۔ شام اور یمن کے محلات، تو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممالک اللہ میری امت کو عطا فرمائیں گے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بھوک کے مارے سارے کے سارے صحابہ لاغر ہو رہے ہیں، کمر سیدھی کرنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر، حضور نے بھی 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں جی۔ اور خوف کا حال یہ ہے کہ قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ دل اٹھ اٹھ کر ہنسلیوں تک آ رہے ہیں۔ خوف کا حال یہ ہے، اور حضور بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو یہ محلات ملیں گے۔ منافقین نے یہ بات سن کر مذاق اڑایا کہ لو جناب، حالت تو ان کی یہ ہے، دشمن نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جی، اور خواب دیکھ رہے محلات کے۔ لیکن صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ کچھ بھی ہے آقا کی پیشن گوئی بالکل درست ہے، اور یہ وقت ایسا آئے گا اور ہوگا۔ راضی ہوا تو ایک چٹان کا ایک ضرب سے ٹوٹ جانا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔
اس لیے کہ عام اسباب کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا، اور جو چیز اسباب کے تحت نہ ہو سکتی ہو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ہمراہ تھا اور ہم کہیں جا رہے تھے تو رستے میں کھلا میدان تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس کی اوٹ میں بیٹھ کے قضائے حاجت کی جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیکن کوئی جائے پناہ نہیں تھی کہ جس کے اوٹ میں بیٹھ کے، تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس پانی تھا وضو کے لیے، لیکن جگہ نہیں تھی کہ جہاں قضائے حاجت کرے۔ تو وادی کے ایک کنارے پر ایک درخت تھا اور ایک اس طرف تھا، دو الگ الگ درخت تھے۔ میں کھڑا رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے۔ جس طرح کوئی کسی جانور کا کان پکڑ کے لے آتا ہے، حضور نے ایک شاخ پکڑی اور کہا اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر اور میرے ساتھ چل۔ تو درخت جیسے کہ ایک عاجز اور منقاد اونٹ ہوتا ہے، اس کی طرح حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوسرے کے پاس تشریف لائے، اس کی دوسرے ہاتھ میں شاخ پکڑی، اس کو بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے میرا تابعدار ہو اور میرے ساتھ چل، وہ بھی روانہ ہو گئے۔ کہتے دونوں کو شاخوں سے پکڑ کے لائے اور ایک جگہ دونوں کو جوڑ دیا ساتھ، پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے بالکل جڑ کر دیوار بن جاؤ۔ بالکل دونوں مل کے دیوار بن گئے۔ تو ان کی اوٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت پردے میں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو دونوں کو کہا اپنی اپنی جگہ میں چلے جاؤ، تو دونوں اپنی جگہ میں چلے گئے۔ یہ منظر کہا کہ میں نے دیکھا، اور اس قسم کے واقعات کئی ہوئے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ ایک بدو، ایک دیہاتی کہیں سے آ رہا تھا، آپ بھی باہر تھے، تو جب آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھر میرے پاس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کسی نیکی کی حاجت ہے، کوئی نیک کام بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نیکی کیا ہوتی ہے؟ بدو تھا، نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ نیکی کی بنیاد ہے، اور سب سے بڑی نیکی، آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں بہترین ذکر جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار، اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی، اور کوئی نیکی اس اقرار کے بغیر قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا، اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اس نے کہا اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ یعنی یہ شہادت آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو کیا اس کے کوئی اور بھی شہادت دینے والا ہے کہ صرف میں ہی ہوں؟ یہ نیکی کرنے والا کوئی اور بھی ہے یا میں ہی ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ درخت اس وقت اور کوئی تھا ہی نہیں، تو ایک کونے میں دور درخت تھا، کہ یہ درخت اس کی شہادت دیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں درخت شہادت دیتا ہے؟ آپ نے درخت کا اشارہ کیا تو درخت آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور درخت سے کہا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے درخت یہ کلمے پڑھ۔ اس نے بلند آواز درخت نے کلمے پڑھے، ایک دفعہ، پھر دو دفعہ، پھر تین دفعہ، پھر کہا جا اپنی جگہ پہ چلا جا۔ درخت چلا گیا۔ بدو نے سن لیا درخت نے، بدو نے کہا اب میں اپنے گھر جاتا ہوں اور یہ جو دیکھا ہے گھر والوں کو سناؤں گا، اگر وہ تو مسلمان ہو جاتے تو فب یا سب کو لے کر آ جاؤں گا،
اور اگر وہ میری دعوت پہ مسلمان نہ ہوئے تو میں اکیلا ہی آپ کے پاس آؤں گا اور اب آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ. اب آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. تو برادران محترم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے، آپ کی برتری اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بلوا کر بھی ظاہر فرمائی. وہ چیزیں جو عموماً نہیں بولتی، ان میں بولنے کی کوئی سکت نہیں ہے، پر جب اللہ بلاتا ہے تو پھر ہر چیز بولتی ہے. آج یہ اعضاء ہمارے سوائے زبان کے باقی اعضاء بولتے کیا؟ یہ کان نہیں بولتا، آنکھ نہیں بولتی جی، ہمارے پاؤں اور ہاتھ، ہمارے بال اور کھال نہیں بولتے، صرف زبان بولتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ سب بولیں گے، یہ سب بولیں گے. آج یہ جماد ہیں پر کل یہ بولیں گے، اور جب یہ بولیں گے اور اس وقت زبان پہ بولنے کی رکاوٹ عائد ہو، جیسے کہ آج ان پہ بولنے کی رکاوٹ ہے، تو زبان کو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تو پھر اس وقت جب زبان کو کھولیں گے کہ اب بتا، تو نے جو جھوٹ بولا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیے، یہ سارے تو کہہ رہے ہم نے یہ کام کیے، اب بتا. تو اب زبان کچھ کیا کہے گی، بلکہ الٹا ان اعضاء کو کوسے گی کہ لو جی تمہیں ہی تو میں نے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ جی میرے ہاتھوں نے یہ نہیں کیا، میرے کانوں نے یہ نہیں سنا، میری آنکھوں نے یہ نہیں دیکھا، تمہیں بچانے کے لیے، اور تم ہی بول پڑے اپنے خلاف. تو یہ اعضاء کیا کہیں گے پھر زبان کو؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری کیا مجال بولنے کی جی، ہم خود بول سکتے ہوتے تو دنیا میں بولتے، مگر دنیا میں نہیں بول سکے کہ بولنے کی سکت ہی نہیں رکھی تھی. اور آج اس ذات نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، ہمیں بلوایا ہے کہ جس کی حکم سے ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز بولتی ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ چلائیں تو پتھروں کو چلا دیں، بلوائیں تو پتھروں کو بلوا دیں. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکی زندگی میں کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شہر مکہ سے باہر جاتا تو ہمارے رستے میں جو پہاڑ یا درخت آتے میں خود ان سے سنتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پہاڑ بھی آپ کو سلام کرتے اور درخت بھی آپ کو سلام کیا کرتے. تو جس کو اللہ چاہے سنوائیں اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بلوائیں. مدینہ منورہ میں کئی لوگ امتحاناً مسلمان ہوتے تھے، اسلام کے امتحان میں، اور کئی لوگ صرف زبانی مسلمان ہوتے تھے، دل میں ابھی بھی وہی بات ہوتی تھی. ایک عیسائی شخص مسلمان ہوا، کچھ عرصے تک مسلمان رہا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابت وحی پر بھی مقرر کیا کہ اچھا مجھ پہ جو وحی آیا کرے گی، جیسے اور حضرات لکھنے والے ہیں ان میں تو بھی شامل ہے، یعنی ان میں سے جو بھی موجود ہوگا تو میں بلا لوں گا، لکھوا لوں گا، تو جیسے اور ہیں تو بھی اس طرح ٹھیک کر لوں گا. کچھ عرصہ یہ شخص رہا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا نزول کے زمانے میں اس سے بھی کچھ وحی لکھوائی گئی. بعد میں یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا اور اپنی قوم اور اپنی برادری سے جا کر کے لگا کہ لو جناب ان کو تو اور کچھ نہیں آتا، بس جو میں لکھتا تھا بس وہی آگے، حالانکہ بے وقوف لکھواتے تو وہی تھے، لیکن کہنا کیا کہ بس ان کو تو کچھ نہیں آتا تھا، جو میں لکھتا تھا بس وہی آگے بیان کرتے تھے. بھائی تو لکھتا تھا تو تجھے کوئی لکھواتا بھی تو تھا. خیر مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی زندگی بھی پوری ہو گئی تھی، زندگی کا خاتمہ کر دیا، مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، تو مرتد تو اور لوگ بھی ہو جاتے ہیں، منافق بھی مرتے تھے، کافر بھی مرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہے کوئی معجزہ ظاہر کرے، دفن کیا تو دوسرے دن اٹھ کے دیکھا تو اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے دن انہوں نے اس کے ساتھیوں نے ذرا اور گہری قبر کھود کے دفن کیا، تیسرے دن اٹھے تو پھر اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان کا دین چھوڑ کے آیا ہے، تو ہم دن کو دفن کرتے ہیں تو رات کو یہی لوگ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو تیسرے دن اور ذرا گہری قبر کھود کے دفن کیا، اور ذرا گہری، لیکن جب بھی دفن کرتے ہیں تو اگلے دن اس کی لاش زمین پہ پڑی ہوتی ہے۔ آخر سمجھے کہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، اتنا گہرا ہم نے دفن کیا، پھر کس نے نکال لیا؟ بالآخر مجبور ہوئے اور انہوں نے لاش کو زمین پر ہی چھوڑ دیا، اور پھر یہ کہ درندوں نے اور پرندوں نے اس کو نوچ نوچ کے ختم کیا۔ اللہ نے اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا کہ تو میرے محبوب آقا کا دین بھی چھوڑے اور پھر ان پہ الزام تراشی بھی کرتا ہے، الزام تراشی بھی کرتا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات کبھی کبھار اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آقا کے زمانے میں بھی یہ ایک واقعہ ہوا۔ ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ افلاس کا زمانہ وہ تو تھا ہی، ظاہر بات ہے۔ تو دیکھا کہ ایک ریوڑ چر رہا ہے بکریوں کا، اور چرانے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت نوخیز تھے، نوجوان تھے، اور بکریوں کا ریوڑ مکہ کے سردار عقبہ بن ابی معیط کا تھا، جو پیغمبر کریم علیہ السلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک تھا، ابو جہل کی پارٹی کا رکن تھا، اور حضور کا پڑوسی بھی تھا مکہ۔ خیر اس کا ریوڑ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لڑکے، کیا تو اپنی کسی بکری کا دودھ ہمیں دے سکتا ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا، اب یہ بچے تھے اور مسلمان تو ظاہر بات نہیں ہوئے تھے، ان کا جناب میں تو بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو امین ہوں، یہ ایک امانت ہے کسی کی بکریاں ہیں، میری تو نہیں ہے کہ میں کا بکریوں کا دودھ آپ کو پیش کر دوں۔ تو امانت داری کا خیال تو ویسے بھی تھا، اور یہ ایسی اخلاقی چیز ہے کہ اسلام نبی کا ہے تو بھی امانت داری ایک اچھی صفت مانی جاتی ہے۔ اس کا جی میری بکری تو نہیں ہے، میں امین ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کوئی بکری کا ایسا بچہ ہے، یعنی بچی بکری کی، ہم بچیاں تو ہیں، کہا ایک بچی لے آؤ جو دودھ نہیں بلکہ بچی ہے۔ وہ لائی تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اس کے نیچے، اور بکری کی بچی کے تھن کیا ہوتے ہیں، وہ تو جی ایک انگلی کے پور کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے اللہ کا نام لیا اور ان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ پھیرا تو وہ باقاعدہ مٹھی میں آنے والے تھن بن گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور دودھ سے لبریز ہوگی وہ جگہ، حالانکہ وہ بکری کی بچی ہے۔ ابو بکر صدیق گئے اور ایک پتھر ڈھونڈ کے لائے کہ جس میں کوئی چیز دھوئی جا سکتی تھی، برتن تو نہیں تھا ان کے پاس، ایک ایسا پتھر گہرا سا اندر سے، اس کو ذرا صاف کر کے لائے، اسی میں حضور نے دودھ نکالا اس بکری کے بچے کا۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، ابو بکر صدیق نے بھی پیا، اور مجھے بھی پلایا۔ کہا اس کا تو امانت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے نا جی،
یہ تو ایک ایسی بکری کی بچی ہے جو پتہ نہیں کئی سالوں کے بعد جا کے دودھ دے گی. تو خیر دودھ نکالا, تینوں حضرات نے پیا, اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے اس کے تھنوں اپنی جگہ میں جیسے تھے ایسے ہی جا کے ہو جاؤ. چنانچہ جیسے تھے اسی طریقے سے کھال کے ساتھ جا کر اتنے بن گئے جیسے کہ بکری کی بچی کے ہوتے. تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میرے دل میں اسلام کی صداقت بیٹھ گئی, اور میں نے حضور سے کہا کہ یہ مبارک کلام جو آپ نے پڑھا اور جس کی برکت سے ایک بچی نے دودھ دیا, یہ مبارک کلام مجھے بھی پڑھائیے. تو حضور نے فرمایا ہاں تم پڑھنے والے بچے ہو, تم پڑھنے والے بچے ہو. کہتے ہیں پھر میری خوش نصیبی کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 صورتیں قرآن حکیم کی پڑھی. 70 صورتیں خود حضور علیہ السلام نے مجھے پڑھائی اور میں نے یاد کی, اور فرمایا اس فضیلت اور برتری میں کوئی دوسرا صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پھر اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے خدام خاص میں تھے. آپ کی مسواک, آپ کے جوتے, آپ کی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اور اتنے قابل اعتماد ہوئے حضور علیہ السلام کے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ آقا کے پاس آتے جاتے تھے کہ ہم تو شروع میں سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے ہے, گھرانے کا آدمی ہے, اور علم میں فقاہت میں اتنی پختگی نصیب ہوئی کہ مشہور فقہا میں سے. اور حضور علیہ السلام کتنے قابل اعتماد تھے کہ حضور فرماتے تھے کہ تمہیں جو بات عبداللہ کہے وہ میری کہی ہوئی سمجھو, وہ میری کہی ہوئی سمجھو. اتنے علم میں قابل رسوخ, قابل اعتماد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک عجیب بات آپ کی سناؤں. جسمانی لحاظ سے انتہائی لاغر اور کمزور تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کپڑے کی انتہائی قلت تھی, مشکل سے سطر پوشی کا لباس لوگوں کو میسر ہوتا. تو ایک دفعہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اوپر چڑھو, کوئی چیز اوپر سے منگوانی تھی, اوپر جا کر یہ چیز لے آؤ. تو مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا تھا, ان کو اوپر چڑھنے کا کہا. جب اوپر چڑھے تو پنڈلیاں خالی تھیں, کپڑا اوپر چڑھنے کی سے پنڈلیاں نظر آنے لگیں. تو پنڈلیاں جو ہے نا وہ ہڈی کے ساتھ جیسے جڑی ہوئی ہیں, جیسے پنڈلیوں پہ گوشت نہیں ہے. تو اتنی لاغری کو دیکھ کے صحابہ بے اختیار بعض حضرات ہنس پڑے, بے اختیار ان کی لاغری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا اور اپنا فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگیں دیکھ کے ہنس رہے ہو, یہ کتنی پتلی ہیں, مگر ان کی یہ ٹانگیں میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی. جب اللہ تعالیٰ عمل تولے گے تو پھر ان کی یہ ٹانگیں ایسی نہیں ہوں گی, ان کے برابر وزن رکھنے والی کوئی نہیں ہوگی. تو بہرحال دنیا کی زندگی, دنیا کی چہل پہل, دنیا کی رنگینی, حسن و جمال, صحت, عافیت, یہ سب عارضی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں آخرت پہ نظر ڈلواتے تھے, ڈالتے بھی تھے, ڈلواتے بھی تھے کہ اس کو دیکھو کہ وہاں کیا بننا ہے, وہاں کیا بننا. اور صحابہ کی بھی ہر معاملے میں نگاہیں آ گئی تھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح الاسلام ان کا لقب تھا کہ دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے زہد, دنیا سے لا تعلقی میں, یعنی وہ جیسے انبیاء کرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اس امت میں جیسے کہ ابو ذر غفاری ہیں. تو وہ جا رہے ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, تو اچھے لوگوں کے بھی تو دشمن ہوتے ہیں.
اور بلا وجہ کی دشمنی بھی تو ہوتے ہیں. تو کوئی مخالف دیکھ رہا تھا تو اس نے ان کو تنہا بھی دیکھا کہ اکیلے جا رہے ہیں تو اس نے اپنی بھڑاس زبان سے نکالنی شروع کر دی, ان کے خلاف باتیں ان کو سنانی شروع کر دی, لیکن وہ گردن جھکائے جا رہے ہیں اور وہ جیسے کہ سنی کو انسنی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی اور صاحب اس شخص کی باتیں سن رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کو وہ کوس رہا ہے, وہ بدگوئی کر رہا ہے. انہوں نے ابو ذر سے کہا, ابو ذر آپ سنتے نہیں ہو وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اب سنتا تو ہوں. کہا پھر کوئی جواب ہی نہیں دیتے آپ اس کو؟ کہا میاں آگے ایک گھاٹی ہے, گھاٹی جانتے ہیں, تنگ رستہ, پہاڑوں میں جو تنگ رستہ, آگے ایک گھاٹی ہے, اگر میں نے سلامتی سے وہ پار کر لی تو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں, ان کی کوئی پرواہ نہیں. اگر میں وہ گھاٹی عبور نہ کر سکا, پار نہ کر سکا, ادھر ہی رہ گیا تو یہ جتنا کہتا ہے اس سے زیادہ کہنے کا مستحق. پھر جتنی باتیں یہ مجھے کہہ رہا ہے اس سے زیادہ بھی کہے تو کہنے کا حقدار ہے. تو مطلب کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو آخرت کی کامیابی ہے. اگر وہ کوئی شخص کامیاب ہو گیا تو یہ ساری باتیں یہاں کی یہاں رہ جائیں گی, ایک بات بھی ساتھ نہیں جائے گی. لیکن کوئی اس تنگ رستے کو پار نہیں کر سکا تو یہاں بے شک اس کے نام کے نعرے لگتے ہوں اور اس کی بڑی تعریفوں کے پل کیوں نہ باندھے جاتے ہوں, لیکن اس پل سے پار نہ ہو سکا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اور جو اس پل سے پار ہو گیا بس بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچ گیا جنت میں پہنچ گیا بس وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. تو بہرحال صحابہ کی نظریں, آقا کی نظریں اس پر تھی تھوڑا کہ یہاں کی کیا بات ہے, یہاں کی غربت افلاس ہے, یہاں کی دولت ہے, صحت ہے, بیماری ہے, سب چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی, تھوڑے وقت کی بات ہے, نظر آگے ڈالو. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ اپنے معمولی سے گھر, جو جھونپڑی نما گھر تھا, اس کی دیواروں کی کوئی لپائی کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت تو مکان کچے ہی تھے. تو حضور نے جاتے پوچھا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو, جبکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں, یعنی توجہ دلانے کے لیے. عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور یہ جھونپڑی ہے, گھر ہے, بس اس کی تھوڑی سی مرمت کر رہے ہیں, اس کی دیواروں کی تھوڑی. آپ فرماتے تھے عبداللہ الامر آجل منہ, معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے, معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا پتہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنی باقی ہے, تمہیں اس جھونپڑی میں مرمت کرنے کے بعد رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. معاملہ اس سے بھی جلدی کا آ جائے تو یہ توجہ. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر ہیں, قضائے حاجت سے فارغ ہوئے, اور جو ساتھ میں رفیق صحابی ہیں ان کے پاس پانی ہے وضو کے لیے, ساتھ عبداللہ ابن مسعود ہوتے تھے یا جو بھی صحابی ہوتے تھے, پانی ان کے پاس ہوتا تھا. تو آپ یوں ہی فارغ ہوئے تو فراغت کے فوراً بعد حضور سے سب نے وہیں جلدی سے تیمم کر لیا. صحابی نے عرض کیا کہ حضور پانی تو میرے پاس تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہے, اگر نماز کا وقت نہیں بھی تو حضور ہر وقت طہارت سے رہتے تھے, تو چلو پانی میرے پاس تھا تو تیمم کی کیا ضرورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا پتہ پانی تک پہنچ کر وضو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں. یعنی اتنی دیر لگاؤں کہ پانی تک جاؤں گا اور وضو کروں گا,
اگر اس سے پہلے آ جائے ٹائم تو اس لیے وہاں تک پہنچنے سے پہلے تیمم کر لیا. چلو وہاں تک نہ پہنچ سکا تو یہ بھی تو ایک طہارت ہے. تو حضور کو خود بھی اتنا خیال ہوتا تھا اور ایسا ہی خیال دوسروں کا بھی فوراً مبذول کرتے تھے تاکہ ہر بندے کی نظر، اس لیے کہ دراصل پاکیزہ اور ستھری زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے کہ جس کی نظریں آگے پر ہوں، اور جس کی نظریں ادھر لگ گئی پھر وہ کھب گیا. تو اللہ کرے کہ ہماری نظریں بھی اللہ تعالی ہمیں اگلی منزل پہ اپنی نظریں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو صرف سنیں نہیں، اس پہ عمل کریں اور ان کو باتوں کو یاد رکھیں، خود بھی عمل کریں اور آپ کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اس لیے کہ مشکل بات تو صرف عمل ہی ہے نا. دل خوش کن باتیں تو ہر وقت کی جا سکتی ہیں اور سننے میں بھی دلچسپی اور کہنے میں بھی دلچسپی، لیکن جب بات ہوتی ہے عمل کی تو پھر یہ آسان نہیں ہوتا. اور اصل میں بات یہی ہے کہ اس پہ ہمیں زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے. تو خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ کچھ بتایا سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے. تو اللہ کے جو فضل ہیں انہی میں سے یہ معجزات بھی ہیں جو قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، جس سے آپ کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے اور آپ کی صداقت کا بھی اظہار ہو رہا ہے. یہ تو چند ہی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہی معجزانہ ہے، ساری زندگی معجزانہ ہے. اور ایک بہت بڑا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، ساری دنیا جس کو دیکھے، جی تاریخی معجزہ، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو ایک ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ نے پیدا کیا جو انتہائی بگڑی ہوئی سوسائٹی تھی، انتہائی بگڑی ہوئی، اتنی گری ہوئی کہ دنیا کی قومیں بھی ان پہ کوئی نظر نہیں ڈالتی تھی کہ یہ بھی کوئی قوم ہے، یہ بھی کوئی ملک ہے. نہ روم اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، نہ ایران. ایسی ہر لحاظ سے پسماندہ، اخلاقی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اللہ نے اس میں حضور کو پیدا کیا. آپ نے تعلیم و تربیت اور تزکیہ سے اس قوم کو اس بام عروج تک پہنچایا. جی 23 سالوں میں صرف کہ وہ دنیا کے اندر مثالی قوم بن گئی. اور آسمان نے زمین کی سطح پر ایسی مقدس پھر جماعت نہ دیکھی نہ دیکھے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور تزکیے سے تیار ہوئی. یہ معجزہ نہیں ہے. آج دیکھیے تعلیم کتنی زیادہ ہے. چلو دنیا کی تعلیم صحیح، دنیا کی تعلیم کہیں یا دین کی تعلیم کہیں، تعلیم کتنی بڑھ چکی ہے، اس کے وسائل کتنے بڑھ چکے ہیں اور تربیت کے کتنے انتظامات ہیں. اس کے باوجود قوم پھر بگڑی ہوئی ہے، سدھار پھر بھی نہیں ہو رہا. اور اس زمانے میں کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا، ایک پرائمری اسکول تک نہیں تھا، کوئی ایک بک نہیں تھی پڑھانے کے لیے سوائے اللہ کی وحی کے، سوائے حضور کے ارشادات کے. جی لیکن قوم ایسی بنائی ماشاء اللہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ ایک ہی معلم ہے، ایک ہی استاد ہے. تو حضور کی ساری زندگی معجزہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں وفا کیا. اللہ کرے کہ ہم ان کی صحیح اطاعت، آمین اللہم ربنا صحیح محبت جی اور صحیح جانشینی کا حق ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ایک تو ان کے سامنے شرمسار نہ ہو. اچھا یہی میری امت ہے، انہی کے لیے میں نے دکھ اٹھائے، تو ان کی نظروں میں شرمساری نہ ہو، نہ ہماری وجہ سے ان کی عزت کو بٹا لگے جی، اور نہ ان کی نظروں میں ہم شرمسار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے معتوب نہ ہوں، اللہ کا عتاب نہ آئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ کسی صاحب نے پوچھا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے